اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر قرار، 10 رجب المرجب کی شب، یہ شب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام کی شب ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت 10 رجب المرجب روز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9ویں جانشین، جن کے والد گرامی امام رضا علیہ السلام ہیں، اور ان کی والدہ بی بی خیزران جو کہ سکینہ کے نام سے مشہور ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ ماریہ قبطیہ کے قبیلے سے ایک پاک دامن اور باعظمت بی بی تھی۔ ناظرین گرام، امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا نام مبارک محمد ان کے بابا نے اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر رکھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر ہے، اور القابات میں سے تقی، جواد، مختار، مرتضیٰ، عالم مشہور القاب ہیں اس نام امام محمد تقی علیہ السلام کے۔ اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے تو امام محمد تقی علیہ السلام اگرچہ سن مبارک میں آپ باقی ائمہ سے چھوٹے تھے، لیکن آپ بہت بڑی قدر اور منزلت پر فائز تھے۔ عزیزان گرامی، اگر امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کی طرف نگاہ کی جائے تو امام علیہ السلام کا وہ مشہور مناظرہ جو تاریخ میں علماء نے قلم بند کیا، جو یحییٰ بن اقسم سے ہوا، کہ علامہ مجلسی ذکر کرتے ہیں کہ مامون الرشید کے دور حکومت میں جب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد مقرر کیا گیا تو عباسیوں کے اوپر یہ ناگوار گزرا۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ مامون الرشید ملتفت ہوتا ہے، اس کی توجہ ہوتی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک وفد کی صورت میں عباسی بہت بڑے وزراء، بہت بڑے عہدے کے مالک لوگ آتے ہیں مامون الرشید کے پاس۔ اس کو آگے کہتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام آپ کے دور حکومت میں تھے اور امام رضا علیہ السلام کے مقام، مرتبہ، بلندی کو یہ دشمن بھی مان رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ مراتب کے اوپر فیض تھے، ان کا شرف، فضیلت، کمال کے ہم قائل ہیں، لیکن محمد تقی علیہ السلام ابھی 9 سال کا سن ہے جس کی طرف آپ کی توجہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مامون الرشید دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تمہاری نظروں میں بچہ ہے، لیکن محمد تقی علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا وارث ہے۔ اس میں وہی صفات اور کمالات ہیں جو ان کے والد گرامی امام رضا علیہ السلام میں تھی۔ اور مامون الرشید دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کی نظروں میں جو بڑے بڑے علماء اور فقہا ہیں، اگر ان میں دم ہے تو ان کو لے کر آؤ، اس بچے سے آ کے مناظرہ کر رہے ہیں جو تمہاری نظروں میں بچہ ہے، لیکن یہ فقیہ ہے، آل محمد ہے، یہ آل محمد کے گھرانے کا فرد ہے، یہ محمد کا نامہ جانشین ہے۔ جب مناظرہ طے ہوتا ہے
تو 9 سال کا سن تھا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کا، بغداد میں بلائے گئے امام علیہ السلام، مدینہ سے بغداد پہنچتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، لوگ آ رہے ہیں دربار کی طرف، کھچا کھچ دربار بھر رہا ہے کہ ایک 9 سال کا بچہ مناظر کس سے کرنے جا رہا ہے؟ بہت بڑا بغداد کا فقیہ یحییٰ بن اقسم سے امام علیہ السلام کا مناظرہ ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ 900 کرسی صرف علماء اور فقہاء کے لیے لگائی گئی تھی۔ اب یہ یحییٰ بن اقسم مامون الرشید کو کہتا ہے اگر اجازت ہو تو میں سوال کروں۔ مامون الرشید کہتا ہے آپ کا مناظرہ امام محمد تقی علیہ السلام سے ہے، ان سے اجازت طلب کریں۔ جب اس نے اجازت مانگی تو سوال کرتا ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ علی کے علم کے وارث 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام، دربار کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، علی کے علم کے وارث محمد کے نام جانشین محمد تقی الجواد علیہ السلام، مولا مسکرا کر فرماتے ہیں یحییٰ بن اقسم تمہارا سوال بھی ناقص ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ جو شکار کرے اپنے سوال کو مکمل کرو کہ وہ شکار کرنے والا عالم تھا یا جاہل تھا، وہ بچہ تھا یا بوڑھا تھا، اس کا پہلا شکار تھا یا پہلے بھی کر چکا ہے؟ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں وہ پہلی بار شکار کر رہا ہے، یہ جو شکار کر رہا ہے غلطی سے ہوا ہے یا جان بوجھ کے اس نے شکار کیا ہے؟ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں اس فعل پر وہ خوش ہوا ہے یا نادم ہوا ہے؟ شکار دن کو تھا یا رات کو تھا؟ علی کے علم کے وارث نام امام مسکرا کر فرماتے ہیں اس کا یہ جو احرام تھا یہ حج کا تھا یا عمرہ کا تھا؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ علی کے علم کے وارث ہیں، یہ دنیا آزمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 9 سال کی عمر میں امام علیہ السلام نے ہر ایک کی تفصیل بتائی، درباریوں کے اوپر سناٹا چھا گیا۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ اس کا بیٹا ہے جو فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ عزیزان گرامی، آج کی شب بہت عظیم شب ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ آپ روضہ اطہر امیر المؤمنین کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ 3 دن لاک ڈاؤن کے بعد یقیناً عراق کے حالات کچھ صحیح نہیں ہیں۔ بارگاہ امیر المؤمنین میں عراق کے نہیں بلکہ پوری دنیا اس بیماری کرونا سے گزر رہی ہے۔ اے والی نجف، مولا تیری بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں، مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں تمام محبان اہل بیت کو اپنی زیارت کا شرف نصیب فرما، تمام محبان اہل بیت کے نیک شرعی مقاصد پورے فرما۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی عظمت کے صدقے میں، مولا کی عصمت و طہارت کے صدقے میں تمام موالیان حیدر قرار کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما۔ دنیا جس بیماری سے گزر رہی ہے میرے مالک اس بیماری کو رفع و دفع فرما۔ اے والی نجف، مولا اپنے دروازے پہ بلا کہ آج 10 رجب المرجب ہے، 13 رجب المرجب کو انشاءاللہ بارگاہ امیر المؤمنین میں رہیں گے، تمام مومنین کے لیے نیب زیارت رہیں گے اور بارگاہ امیر المؤمنین سے دعا کرتے ہیں مالک تمام کے نیک شرعی مقاصد پورے فرمائے۔ اللہم صلی علی